ہم نے جو ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اسلام کے قلعے کا، ہم کہتے ہیں جی اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان یہ مقدمہ کیوں نہیں لے کر گیا؟ تو بہت سارے جو پاکستانی اسلامسٹ ہیں اور بہت سارے شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سمرتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں بلایا گیا۔ آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں، عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، زنا، بدکاری، بت پرستی، شرک، کفر۔ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندوؤں، مشرکوں، سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبوی کا دورہ کروایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑا سا تو اپنی ایمان کی طاقت کو استعمال کرو، کچھ تو اللہ پر توکل کرو، سب ہمارے جوتی کے نیچے آ جائیں گے۔ لیکن پاکستانیوں کو مار پڑے گی بہت زور کی، ہم بار بار کہتے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جی آپ تو بڑے عرصے سے کہے جا رہے ہیں اب تک کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جس دن ہوگا نا اس دن تمہاری چیخیں بہت آسمانوں تک جائیں گی۔ نمسکار دوستو، جے ہند، وندے ماترم دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا۔ تو دوستو، ایک ہندو ایک کافر کو مدینے میں دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ پاکستانی مولویوں کی طرف سے کوئی ٹھوس ری ایکشن سامنے آئے گا۔ جس طرح سے پاکستانی مولویوں نے، ٹی آئی پی والوں نے فرانس کے خلاف عباق کا نعرہ لگایا تھا، پاکستانی مولوی سڑک پر اتر گئے تھے، اسی طرح کا مجھے لگا تھا شاید کوئی ری ایکشن پاکستان میں دیکھنے کو ملے گا، یا پھر پاکستان یہ کہے گا کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی سعودی میں کام کر رہے ہیں، اس گستاخی کے بعد وہ ان سبھی پاکستانیوں کو واپس پاکستان بلا لے گا۔ پاکستان جو ہے سعودی سے بھیک لینا بند کر دے گا، تیل لینا بند کر دے گا، اپنا آئٹم بم کا مظاہرہ کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دھیمے دھیمے سے الفاظ، دھیمے دھیمے سے آواز میں پاکستانی مولویوں نے تھوڑا بہت ری ایکشن دیا ہے، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ سڑک پر اتر سکیں۔ دوستو آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیا ری ایکشن ہوتا ہے آگے پاکستانی میڈیا کا اس کے اوپر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو فریش اپڈیٹس ملتے رہیں دوستو۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو لے کر اپنی کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ دھنیہ واد دوستو۔ مسجد نبوی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے، یہ تو پوری امت کی امانت ہے، سیدی رسول اللہ کا مقام ہے۔ پوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کے اوپر؟ کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ پوری دنیا میں کوئی مسلمان عالم دین بھی نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ یہ ظلم تم کیوں کر رہے ہو اور تم کیسے کر سکتے ہو اور تمہیں حق نہیں ہے اور تم سیدی رسول اللہ کے خلاف جا رہے ہو، اور سیدی نے تو فرمایا تھا کہ یہ مشرک نجس ہے، اس کے بعد قرآن میں لکھا ہے کہ یہ مشرک نجس ہے، اس کے بعد کبھی یہ مسجد حرام کے نزدیک نہ پہنچ سکے، تم ان کو مسجد حرام کے اندر لے کر چلے گئے۔ پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامسٹ پارٹیز ہے، ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے کہا جی کہ بھارتی اداکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر سمرتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندوؤں کو مسجد نبوی، جبل احد اور مسجد قباء کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث افسوسناک ہے۔ اور اس سے انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے، اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی حرمین یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفارمیشن ملی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہندوؤں اور یہودیوں کی جو حرمین شریفین میں آزادانہ نقل و حرکت ہے، اس میں عالم اسلام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے۔ ایسے ایسے ہنگامے پاکستان میں کیے گئے کہ جناب فرانس کے سفیر کو نکالو تو یہ کر دو تو وہ کر دو، ذرا تھوڑا سا کریں نا سعودیوں کے خلاف بھی، ذرا نکالیں نا ان کے سفیر کو بھی باہر، ذرا کچھ کریں کہ یہ کیا ہمارے لیے صرف معیشت اور تجارت ہی ضروری رہے گی؟ جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو شکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے، پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے۔ اپنے گھر میں خوراک کی سپلائیز رکھیے، دوائیاں جو آپ کو چاہیے وہ سٹاک کر کے رکھ لیں، اگلے چند مہینے کم از کم جب الیکشنز اور الیکشنز کے بعد کا دور ہے اور انڈیا کے الیکشنز ہیں، یہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، اگلے 3-4 مہینے پورے پاکستان کے لیے ہائی رسک ہے۔ پاکستان انڈیا کے خلاف جنگ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، پاکستان میں سول وار اور انارکی بھی ہو سکتی ہے، انڈیا پاکستان کے اندر بھڑکا سکتا ہے اور حملے کر سکتا ہے، یہ ساری پاسبلٹیز ہیں چونکہ دونوں ملکوں میں انتخابات ہیں اور دونوں ملکوں کے اندر سخت معاشرے کے اندر تصادم اور انارکی اور اپہیول ہے۔ تم غزہ والوں کی طرح ایک دن نہیں گزار سکتے، انہوں نے 93 دن گزار لیے ہیں آج، اور اس سے پہلے 75 سال گزارے، تم ایک دن نہیں گزار سکتے اس طرح، لہذا زیادہ بھڑکے نہیں مارو،
کہ ابھی تک عذاب کدھر ہے وہ جس کا آپ ہمیں وعدہ کرتے رہتے ہیں. جب وہ عذاب آئے گا پھر تم کو لگ پتہ جائے گا. ابھی استغفار کرو اللہ سے اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے وہ روکا ہوا ہے تمہارے اوپر. کسی بھی دن آ جائے گا تمہارے پر، بتا کے نہیں آئے گا. جو تمہیں حجتیں ہیں، جو تم کو وارننگز دی جا رہی ہیں، وہ دی جا رہی ہیں ہماری زبان سے. سن لو اس کو. یہ نصیحتیں ہیں. اپنے اعمال کو درست کرو، تیاری کرو، منظم ہو. دشمن اپنے ہتھیار تیز کر چکا ہے، کسی لمحے تمہارے گھروں کے دروازے توڑتا ہوا آ جائے گا. اس بات پہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. خود ہی کہتا ہے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. تو ہم فقیر ہیں، تو فقیر کا مقابلہ ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور جو فورن پالیسی ہے اس کو ریلیجن ڈکٹیٹ نہیں کرتا، اب اس کو اکانومی ڈکٹیٹ کرتی ہے. اور اس کو ویپن بھی ڈکٹیٹ نہیں کرتے. اگر اس کو ویپن بھی ڈکٹیٹ کرتے ہوتے تو USSR کا کولیپس نہ ہوتا. تو یہ جو ریزن ہے نا، یہ اکنامکس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اکنامکس کے آگے نہ کوئی ریلیجن ہے نہ کچھ اور ہے. جو کافر لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں اور مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر ایسے بکھیر رہے ہیں. جب اکٹھے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی فورن پالیسیز بہت اچھی ہیں؟ یار نہیں، کہ سعودی بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، مسلمان بھی ہاتھ ملا رہا ہے، نان مسلم بھی ملا رہا ہے. وہ امیر لوگ ہیں، وہ ہر چیز سے انڈین امیر ہیں. ڈرتے. اور کیونکہ جو انڈیا ہے، نو ہی از دا اکنامک پاور آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو انڈیا کو اگنور کرنا، کیونکہ یہ جو ہے نا، نو اٹس ناٹ این ایزی. اور جہاں تک اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں، تو پاکستان تو ہم جو ہے نا، بجائے پروگرس کرنے کے ہم تو ڈے بائی ڈے پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے جو اپنے فورن ریزروز ہیں وہ بھی ادھار کے مانگے ہوئے ہیں. بیڑا غرق ہو گیا. اچھا، UAE کے اور سعودی عرب کے اور نہیں، وہ ہمارے فورن ریزرو بھی انہی کے رکھے ہوئے ہیں. نریندر مودی اس وقت اسٹرانگ ہوا ہے جب پاکستان سے عمران خان کو نکال دیا گیا. اس سے پہلے بھی تو آپ اس سے پہلے نریندر مودی اسٹرانگ نہیں تھا. نریندر مودی کو اسٹرانگ کیا ہے پاکستان کی پالیسیوں نے. انڈیا ہمیں اپنا دشمن تسلیم کرتا تھا، اب ہم 100 مرضی کہی جائیں، وہ تو ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ تو بلکہ مودی نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا، اور ان کے ایک منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان چھوڑو، وہ تو بیکاری ملک ہے. تو وہ تو کشگول لے کے IMF ان کے آگے پھر رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ تو دیکھ رہے ہیں چین کی طرف کہ ہم نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے. تو ہم جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں، ہم تو اپنے بیسک مسائل حل نہیں کر سکے. ظاہری بات ہے، مجھے نہیں، پورے پاکستان کو آ رہا ہے، پورے ورلڈ میں آ رہا ہے، سب کو آ رہا ہے اس طرح کے گھٹیا اقدامات کرنے کا. ان کی دوستی بھی تو دیکھیے روج پہ ہے نا، ایک دوسرے کو بھائی جان بولتے ہیں وہ، اور ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلانا نان مسلم ہے، اس سے دوستی نہ کرو. انہوں نے ویسے بھی اسلام کے نام پہ، فلسطین پہ ویسے بھی ہمیں لڑا رہے ہیں.